صلی اللہ علیہ گئی جی عزت والے ہیں، تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا. میں آپ کے لیے اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس میں یہی کہوں گا اللہ آپ کے فیض میں، علم میں، حلم میں، ذوق میں، شوق میں اور برکتیں دیں. ساؤنڈ والے بھائی اس کو سادہ رکھنا ہے، آپ نے ایکو نہیں کھولنا، اس کا آواز رپیٹ نہ ہو، سادہ رکھنا ہے آپ نے اس کو، ٹھیک ہے؟ اس کو بند کر دیں. سانو ایڈی گرمی لگتی تھی آنا کیوں سے؟ اللہ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے، ایک بار بس مزید پڑھیں گے اور بخل سے کام نہیں لینا ہے. اب تک تو نہیں گئے، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، ایک بار پڑھنا ہے. اور یہ میری بات یاد رکھیں، یہ زبان منہ میں صرف اس مقصد کے لیے ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں، نہ جھوٹ بولنے کے لیے کیونکہ کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، نہ یہ غیبت کرنے کے لیے کہا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، نہ یہ کسی پہ بہتان باندھنے کے لیے ہے، نہ کسی کی چگلیاں کھانے کے لیے، نہ فضول پھر کاہے کو ہے. اور میں کہتا ہوں یار ہمارے بزرگوں نے تو بڑا سادہ سادہ کر کے بتا دیا، پتہ نہیں بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے. کسی نے بڑا سادہ، اور میرے حدیث سے سادہ ہو بھی نہیں کچھ سکتا. انہوں نے کس طرح بتایا، دل یاد لئی بنایا ہے. نہیں بھائی، یہ دل ان کی یاد کے لیے ہے. یہ دل اس لیے نہیں کہ ان پیلیوں سے، ان ٹریکٹروں سے، ان کٹوں سے اور ان بچوں سے لگایا جائے. یہ دل صرف ان سے لگانے کے لیے ہے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. یہ اور حضرت ایکو نہ کھولتے جائیں آپ، مجھے کوفت ہوتی ہے اسے، سادی آواز دینی ہے آپ، ٹھیک ہے؟ بس آپ یہ دعا کریں جو نکلے نا دل سے نکلے. ہاں، کیونکہ مجھے ایک کوشش کو بھی لوڑ دیں، بس دعا کریں جو نکلے، کیونکہ جو دل سے نکلے گا نا وہ سیدھا دل میں ہی جائے گا. تو جو زبان سے نکلے گا وہ اس کان سے جائے گا، اس کان سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے، ایکو نہ کھولیں آپ اس کی حضرت ہے. اور یہ یاد رکھیے حضرت، یہ ہمارے بڑوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے، یہ واقعی انہوں نے کر کے دکھایا کہ آنکھیں واقعی ان کے لیے. میرے مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت ہیں، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سادات بیٹھے ہیں. جب حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام مکہ میں موجود نہیں تھے. جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت علی کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو نبی پاک علیہ السلام مبارک دینے کے لیے گئے.
چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد، تو وہ خوش ہوئیں آپ کی مبارک سن کے، لیکن وہ عرض کرتی ہیں کہ ایک دکھ بھی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نابینا ہے، کیونکہ لکھا ہے حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، بڑے جتن کیے گئے کہ بچہ آنکھیں کھولے، لیکن آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا میری گود میں دو، آپ نے جیسے گود میں دیا حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ تو یہ لکھا ہے کہ جب وقت گزر گیا تو ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے؟ تو اس کرتے محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے محبوب دیکھوں۔ انہوں نے بتایا کہ آنکھیں ان کے لیے ہیں، آنکھیں ان کے لیے ہیں، میں نہیں کسی اور کو دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کھول رہا تھا کہ جب کھولوں تو سب سے پہلے اپنے محبوب کو دیکھوں۔ اور بیٹا یہ اسپیشل جو نوجوان بیٹھے ہیں، پھر میں کہتا ہوں وہ جو میاں صاحب نے رونا رویا نا وہ صحیح روئے ہیں، وہ کہتے ہیں قدر نبی دی اللہ جانے یہاں جانا نہ صحابی ہے۔ اب یہ تو بات اب آگے سننا کہ پھر اگر ان آنکھوں سے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو فرماتے پھر میں نے اپنی آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا کیونکہ ان آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے، فرماتے پھر ان کو دیکھنے کے بعد ان آنکھوں سے کبھی میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے ان کو دیکھ لیا، پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ علی اب ان آنکھوں نے ان کو دیکھ لیا ہے تو اب ان آنکھوں سے کچھ ایسا نہیں دیکھنا۔ تو اس لیے پتر یہ زبان ان کے لیے ہے، یہ دل ان کے لیے ہے، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے، اس لیے ایک بار پڑھنا ہے اور آپ نے بخل سے کام نہیں لینا، کنجوسی سے کام نہیں لینا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تسی جنہ گوڑ پاؤ گے آج اونا ہی مٹھا ہوئے گا۔ تو آج تو حضرت ہم کئی بار بھی نہیں بیٹھے، آج تو حضرت جی بیٹھے بھی سیدوں کے گھر میں ہیں حضرت، آج تو بیٹھے بھی درود بھی پڑھ رہے ہیں تو سیدوں کے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آج تو ڈبل مزہ بنے گا حضرت جی۔ اس لیے پتر ایک بار کہ تھکن اتر جائے، روح خوش ہو جائے، کیونکہ اگر آپ درود پڑھنے میں بخل کریں گے نا پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بار صحیح محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بس یہ جو آپ نے پڑھا ہے نا دوسری بار کہنے سے، بس اس کو اپنی عادت بناؤ کہ بغیر کہے پہلی بار اس طرح پڑھا کرو۔ اور میں اس دن بھی شاہ صاحب تشریف فرما تھے، میٹھے شاہ صاحب بھی تھے، قبلہ حضرت بھی تھے، تو میں نے عرض کی تھی کہ میں نے کہا بھائی جس دن تسی اپنیاں جڑا نا وہ تالے پن چھڑے اور بغیر کہے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اس دن ہمارے اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو جتنی دیر آپ اسی طرح حضرت منہ کو تالے لگا کے رکھیں گے اچھے دن کوئی نہیں آنے ہیں کوئی بھی، اس لیے پڑھا کرو حضرت۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا حضرت، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا حضرت۔ اور حضرت میں تھوڑا سا اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ میں نے کو تھوڑا سا نا پریکٹیکل بھی دیکھا ہے کہ وہ واقعتاً سنتے ہیں حضرت، میں نے تھوڑا سا اس کو پریکٹیکل بھی دیکھا بچپن سے حضرت جی۔ کرم را پاکوں کی دوستی، پاکوں کی صحبت والدین کی دعاؤں سے میسر رہی حضرت، اور یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے رہا، شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اور اس کو میاں محمد بخش صاحب نے ذرا ہماری پنجابی میں بیان کر دیا اور فرماتے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ تو بس اتنا کرنا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے پہلے کسی عالم سے بیٹھنے کے آداب سیکھ لینا حضرت، کہ کول بھائی دا کیویں میں حضرت، کیونکہ اگر ان کے پاس بیٹھنا ہے تو پھر پہلے اپنی ہستی مٹانی پڑے گی حضرت، جنہیں کول بہ کے بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو پھر کچھ نہیں۔ میں اس پہ بعد میں آؤں گا، پہلے ایک بات درود پاک کے حوالے سے پھر آگے گفتگو انشاءاللہ چلتی ہے۔ تو میرا حضرت جو بچپن تھا نا حضرت، ایکو نہ کھولیں اس کی، وہ ہمارے گھر کے سامنے قبرستان تھا تو وہاں ایک فقیر بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بڑی محبت کرتے تھے۔ اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کبھی یہ نہیں کہنا کہ جی مینوں محبت ہے، تو کون ہونا محبت کرنے والا؟ اگر وہ نہ محبت کرے تو محبت بھی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ۔ وہ محبت کریں گے تو محبت کرے گا، اگر وہ محبت نہ کرے تو کبھی محبت نہیں کر سکے گا۔ ان کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ۔ اسی لیے حضرت جی کہا گیا ہے کہ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو، داڑھی رکھوانا یہ سالک کا کام ہے، سر پہ امامہ سجوانا یہ سالک کا کام ہے،
نمازی کرنا یہ سالک کا کام ہے، شریعت پہ چلانا یہ سالک کا کام ہے۔ مجذوب کو جب بھی تجھ پہ پیار آیا وہ اتنا ہی کرے گا، وہ تجھے اپنے رنگ میں رنگ لے گا حضرت۔ وہ حضرت کی بھی دوستی تھی، اور ملنگ تو بڑے ہیں حضرت جی، لیکن زیادہ آج کل ملنگ تنگ ملنگ ہیں حضرت جی۔ وہ جو علی کے ملنگ ہوتے ہیں وہ تنگ نہیں ہوتے کبھی بھی حضرت، یہ تنگ ملنگ ہے حضرت جی، ہیں جی۔ اولی دے ملانگ پیندے کوٹ کوٹ پنگ، میرا واس چلے میں ان کے منہ میں جلتے ہوئے کوئلے ڈالوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت علی کے نام کے ساتھ کیا بکواس لگاتے ہو تم حضرت؟ حضرت علی کا ملانگ کیسے پنگ پی سکتا ہے بھائی؟ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی کبھی۔ حضرت علی کا ملانگ پنگ پی سکتا ہے جی؟ حضرت علی کا ملانگ پنگ نہیں پیتا، وہ حضرت علی کے دستے مبارک سے جام معرفت پیتا ہے حضرت۔ ان کو ملانگ کی کیا لوڑ پڑ گئی؟ یہ پتہ نہیں کس کے ملانگ ہے حضرت۔ علی کا ملانگ کبھی پنگ نہیں پیے گا، یاد رکھنا۔ علی کا ملانگ تہجد پڑھے گا، علی کا ملانگ 5 وقت کا نمازی ہوگا، علی کا ملانگ قرآن پڑھے گا، علی کا ملانگ جو ہے وہ سخی ہوگا حضرت۔ یہ یاد رکھنا حضرت جی ہمیشہ۔ بڑے آپ کو ایسے ملیں گے حضرت، علی دے ملانگ پیندے کے، تیرے منہ میں خاک، تیرے منہ میں کوئلے، تیرے منہ میں مٹی، تیرے منہ میں راکھ، تجھے حضرت علی پاک کے ساتھ یہ بات بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی حضرت۔ وہ ان کی دوستی تھی کسی مجذوب سے حضرت، بس پھر جس دن مجذوب موج میں آیا اس نے اپنے رنگ میں رنگ لیا حضرت۔ بڑے امیر کبیر آدمی تھے حضرت جی، مسجد کے قبرستان کے بالکل ساتھ ان کی بہت بڑی کوٹھی تھی۔ اس بندے نے پھر کوٹھی چھوڑی اور اپنی زندگی کے 17 سال اس نے قبرستان میں بیٹھ کے گزارے حضرت۔ شفقت کرتے تھے، میں مختصر کروں گا حضرت۔ جب کبھی جامعہ نظامیہ سے واپس جانا تو کوشش کرنی کہ ان کے پاس بیٹھیں، جیسے حضرت کہہ رہے تھے نا جام، تو پھر وہاں بیٹھ کے جام ملتے تھے حضرت، لیکن ملتے تب تھے جب بابا کہیں موج میں ہوتا تھا حضرت، جب بابا موڈ میں ہوتا تھا حضرت، تو ہم تلاش میں رہتے تھے کہ کبھی بابا موڈ میں آئے۔ اینا علمہ وچ نہ پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا ہے، لیکن موڈ میں آتے کبھی کبھی تھے حضرت جی۔ وہ مجھے یاد ہے حضرت، میں ایک دن نا میں آیا تو حضرت اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے غنیمت جانی، میں نے کہا کلے بیٹھے ہیں چلو کوئی بات ہوگی جا کے حضرت۔ وہ میں جس ٹائم گیا نا، جیسے گرمی ہے، دوپہر تھی کیونکہ میں زور پڑھ کے آیا تھا، حضرت کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد میرا بھی بہنا شروع ہو گیا۔ وہ حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا، میں کہتا یار بڑا مجاہدہ تھا اس بندے کا، سامنے کوٹھی، سامنے اے سی چل رہے ہیں کمرے کے، اور وہ قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے حضرت۔ وہ میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار کیا بابے نے، اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے تو کیا قبرستان میں یہاں بیٹھا ہے حضرت۔ کہتے ہیں عالم کے پاس جاؤ زباں قابو میں رکھو، تیرا بولنا بتا دے گا کہ پھڑ تڑ ایکسپریس سے پڑیا کوئی بھی نہیں ہے، ہیں جی۔ کسی فقیر کے پاس جائے تو اپنے دل کو کنٹرول رکھ، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں خیال اندر کے حضرت۔ بادشاہ کے پاس جائے تو اپنا سر قابو میں رکھ حضرت، بس مجھ سے دل نہیں قابو میں رہا، حضرت نے پکڑ لیا خیال میرا، اور کچھ اس طرح کی توجہ کی کہ جو بات دل میں تھی وہ زباں پہ آ گئی۔ میں نے حضرت کو بھی پتہ نہیں کیسے کہہ دیا، میں نے کہا حضرت وہ اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آپ کدھر آ بیٹھے؟ میرے سوال کا جواب نہیں دیا، سوال سے سوال نکالا، مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان اے تے دس جڑا